السلام علیکم۔ الحمدللہ، تہجد ہم لوگ رمضان میں بہت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ وقت 30 منٹ پہلے اٹھ جائیے اور اس 30 منٹ کو بہت قیمتی بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے، یا رب، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تہجد کے لمحات ہیں۔ یا رب، میں نے سنا ہے رمضان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان مبارک لمحوں میں دعائیں مانگ رہی ہوں۔ اگر ابھی بھی جھولی میں قبولیت نہیں ملی تو یا رب کب ملے گی؟ اگر اس وقت بھی خالی ہاتھ لوٹائے گا تو اللہ کب ملے گا؟ ہم تو اسی امید پر تیرے سامنے بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں کہ تو ہم پر رحم کی نظر ضرور فرمائے گا۔ بے شک تو رحیم ہے، اور یہ تو رحمت کا اسرہ چل رہا ہے۔ اگر اس اسرے پر ہم پر رحم نہ ہوا تو کب ہوگا؟ ہمارے حالات پر رحم فرما دے۔ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو بس کہتا ہے ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تیرے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہمارے دعاؤں پر بھی کن فرما دے۔ یا رب، ہم جانتے ہیں ہم برے ہیں، گندے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن مولا تو صرف نیک لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے سوائے تیرے۔ ہم صرف تیرے محتاج ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہی دینے والی ذات ہے، تو ہی ہر جان پر قادر ہے، تو ہی تو سب ہے، تو نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے پیارے اللہ، میری ان تمام دعاؤں کو آج قبول کر لے جس کا میں تجھ سے کافی وقت سے سوال کر رہی ہوں۔ اس وقت کو میرے لیے قبولیت کی گھڑی بنا دے۔ اس رمضان کو میری دعاؤں کو قبول ہونے والا رمضان بنا دے۔ یا رب، میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے، میری دعاؤں کو میرے حق میں بہتر کر دے۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ تیری چاہ ہے یا رب کہ میں تجھ سے مانگوں قطرہ اور تو سمندر کر دے۔ اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں افطار کے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی تہجد پڑھتا ہو تو وہ اپنے رب کی محبت ہی مانگتا ہو۔ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بہت سکون ہے۔ تہجد کی توفیق انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون وہی سمجھ سکتے ہیں جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہیں، جس نے تہجد کی نماز میں پوری دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے اور اللہ سے دوستی کر لیجیے، اور تہجد میں اللہ سے باتیں کریں کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو دل میں آئے دل ہی دل میں مانگتے رہیے، اسے پکارتے رہیے۔ سحری کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے جسے بخشا جائے، اسی لیے اللہ سے ایسے مانگے جیسی بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ آپ کے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہے۔ آپ کی تہجد کی دعائیں آپ کو حیران کر سکتی ہیں۔ نصیب ہار جاتی ہے تہجد کی دعاؤں کے سامنے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں
تک کی نصیب بھی نہیں۔ بے شک رات میں ایک گھڑی ہے، اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا فرماتا ہے، اور یہ تو ہر رات ہوتا ہے۔ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد آپ کو خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں آپ اپنی مراد پالو گے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین مانیے۔ یہ درد کا ڈھیر، یہ آپ کی ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ آپ کے مرہم بنے گا۔ تہجد نے مجھے رب سے محبت سکھائی۔ یہ تہجد آپ کی ساری دعاؤں کے لیے کن لے کر ہی آئے گا انشاءاللہ۔